الحمدللہ والصلاة علی النبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آپ حضرات کے سامنے من گھڑت اور غیر ثابت روایات کا تذکرہ چل رہا تھا کہ وہ باتیں اور وہ اقوال جن کا تعلق احادیث مبارکہ کے ساتھ نہیں ہے، جن کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے، جن کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذخیرہ احادیث میں سے نہیں ملتا، جن کی کوئی دلیل صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے نہیں ملتی، ان باتوں کا تعلق اور ان کی نسبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، حالانکہ وہ احادیث نہیں ہوتی۔ اور یہ بیان کرنے والا تو سمجھتا ہے کہ شاید اس بیان کرنے کی وجہ سے اور ایسی باتوں کو پھیلانے کی وجہ سے میرے لیے آگے جنت تیار کی جا رہی ہے، لیکن حقیقت کے اندر یہ شخص اپنے آپ کو جہنم کے گڑھے میں ڈال رہا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ جس بات کا تعلق میری ذات کے ساتھ، میرے اقوال کے ساتھ نہیں ہے، اور وہ میری طرف اس کی نسبت کرتا ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ بہت ساری باتیں مشہور کی جاتی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آپ علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہدایت اپنے پاس رکھی ہے، اور یہ ہدایت اگر آپ کے پاس ہوتی تو نہ جانے میرے لیے میری باری کب آتی کہ میں کب اسلام کو قبول کرتا۔ یہ بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ ہدایت اللہ رب العزت کے پاس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے، کہ اللہ رب العزت کا واضح فرمان ہے کہ قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، کہ اے میرے محبوب، ہدایت آپ کے پاس نہیں ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جن کے ساتھ محبت کرتے ہیں، آپ جن کو چاہتے ہیں ان کو ہدایت مل جائے اور دوسروں کو ہدایت نہ ملے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہدایت اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھی ہے، یہ بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن یہ بات حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کرنا، حدیث کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑنا، یہ سراسر غلط ہے، جھوٹ ہے، اور اس طرح کرنے والا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور صحیح معنی میں احادیث کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔